آج کل سوشل میڈیا پر رشتوں، مرد اور عورت کی نفسیات اور شادی کے موضوع پر بہت سی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس میں ایک دلچسپ بات کی گئی کہ عورتیں صرف مرد کی شکل، قد یا پیسے سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ ایک چیز ایسی ہے جو ان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، ایک ایسا مرد جسے آسانی سے بیوقوف نہ بنایا جا سکے۔ یہ بات شروع میں عجیب لگ سکتی ہے، لیکن اگر تھوڑا غور کریں تو اس میں کچھ حقیقت ضرور نظر آتی ہے۔ بات یہ تھی کہ عورت شاید ایک خوبصورت، لمبے قد والے یا بہت امیر مرد کو پسند کر لے، مگر اگر وہ محسوس کرے کہ وہ اسے آسانی سے گھما سکتی ہے، اس سے جھوٹ بول سکتی ہے یا اس کی کمزوریوں سے کھیل سکتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس مرد کی عزت کم ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں، ایک عورت بار بار بہانے بنا کر پیسے مانگتی ہے اور مرد ہر دفعہ بغیر سوچے سمجھے سب کچھ مان لیتا ہے، یا وہ کئی دن غائب رہتی ہے، عجیب وضاحتیں دیتی ہے اور مرد بغیر سوال کیے سب باتیں مان لیتا ہے۔ شروع میں شاید سب ٹھیک لگے، مگر وقت کے ساتھ عورت کے ذہن میں ایک احساس پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی حالات کو سمجھنے یا حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے۔ حقیقت میں ہر انسان ایک ایسے ساتھی کے ساتھ زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے جو سمجھدار ہو، حالات کو پڑھ سکے اور درست فیصلے لے سکے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق بھی ہے۔ کچھ لوگ سمجھدار ہونے کو حد سے زیادہ کنٹرول کرنے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اگر کوئی مرد ہر وقت پوچھ گچھ کرے، ہر چیز پر شک کرے، ہر دوست اور ہر حرکت پر نظر رکھے، تو وہ سمجھدار کم اور کنٹرول کرنے والا زیادہ لگنے لگتا ہے۔ محبت اور حفاظت میں فرق ہوتا ہے۔ حفاظت وہ ہے جہاں آپ اپنے ساتھی کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کنٹرول وہ ہے جہاں آپ اس کی آزادی چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد گفتگو کا دوسرا حصہ مالی ذمہ داری کے بارے میں تھا۔ یہاں کہا گیا کہ اکثر عورتیں ایک ایسے مرد کو ترجیح دیتی ہیں جس میں کم از کم ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ارب پتی ہو یا بہت امیر ہو۔ اصل بات دولت نہیں بلکہ ذہنیت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پرووائڈر بننے کا مطلب صرف بہت زیادہ پیسے کمانا ہے، لیکن حقیقت اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ پرووائڈر ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہتا، وہ کوشش کرنا جانتا ہو، وہ اپنے گھر، اپنے رشتے اور اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو سکے۔ کبھی کبھی ایک متوسط طبقے کا محنتی شخص بھی زیادہ قابل اعتماد ہوتا ہے، جبکہ بہت زیادہ پیسے رکھنے والا انسان جذباتی یا اخلاقی طور پر کمزور ہو سکتا ہے۔ رشتے صرف پیسوں پر نہیں چلتے، لیکن پیسے کی اہمیت کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا بھی حقیقت سے آنکھیں بند کرنا ہے۔ خاص طور پر جب بات شادی اور بچوں کی ہو تو ذمہ داری کا معاملہ اور اہم ہو جاتا ہے۔ بچہ صرف محبت سے نہیں ملتا، بچے کے لیے وقت چاہیے، برداشت چاہیے، تحفظ چاہیے اور مالی استحکام بھی چاہیے۔ اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی صرف جذبات پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اکثر فلموں اور ڈراموں سے یہ سیکھتے ہیں کہ بس دیوانہ وار محبت کافی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں صرف جذبات کافی نہیں ہوتے۔ بعض اوقات جس شخص سے آپ پاگلوں کی طرح محبت کرتے ہیں وہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین انسان نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ کوئی انسان آپ کو بہت زیادہ جذباتی جوش نہ دے، لیکن اس کے ساتھ آپ خود کو محفوظ، پرسکون اور سکون میں محسوس کرتے ہیں۔ لمبی ریس کے رشتوں میں سکون بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، پیسہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر روزانہ آپ کے دل میں بے چینی ہو، ہر وقت شک ہو، ہر وقت لڑائیاں ہوں، تو انسان اندر سے تھک جاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات بچوں کے بارے میں کی گئی۔ یہ کہا گیا کہ ضروری نہیں ہر شخص شادی کرے یا ہر شخص بچوں کا انتخاب کرے۔ آج کی دنیا پہلے سے مختلف ہے۔ لوگ مختلف انداز میں خوش رہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے کیریئر، اپنے خوابوں یا اپنی آزادی میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے اندر ایک قدرتی خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بے شرط محبت کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ احساس بچوں کے ذریعے پورا ہوتا ہے، مگر والدین بننا صرف اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ معاشرہ ایسا چاہتا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر برداشت نہیں، ذمہ داری کا احساس نہیں، یا وہ خود اپنی زندگی سنبھالنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، تو صرف دباؤ میں آ کر بچوں کا فیصلہ کرنا شاید صحیح نہ ہو۔ اس گفتگو کا سب سے خوبصورت حصہ آخر میں آیا، جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے شوہر میں کیا دیکھا، تو اس نے پیسہ، شکل یا شہرت کی بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد غصہ کرنے والی، جذباتی اور رد عمل دینے والی شخصیت رکھتی تھی، لیکن جب میں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہی جو میرے غصے کو اور نہ بھڑکاتا تھا، جو میرے جذبات کو سمجھتا تھا اور جو مجھے لڑائی کی طرف نہیں بلکہ سکون کی طرف لے جاتا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ میں اس کے ساتھ بہتر انسان بنتی جا رہی ہوں۔ شاید یہی کسی بھی اچھے رشتے کی اصل نشانی ہے۔ اچھا ساتھی وہ نہیں جو صرف آپ سے محبت کرے، اچھا ساتھی وہ بھی ہوتا ہے جو آپ کے اندر کے بہتر انسان کو باہر لے آئے، جو آپ کی کمزوریوں کا مذاق نہ بنائے بلکہ انہیں سنبھالنے میں مدد کرے، جو آپ کو بدلنے پر مجبور نہ کرے بلکہ آپ کو خود بہتر بننے کی ترغیب دے۔ آخر میں رشتوں کے بارے میں شاید ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے: زندگی گزارنے کے لیے صرف محبت کافی نہیں، صرف پیسہ کافی نہیں، صرف خوبصورتی کافی نہیں۔ اصل چیز وہ سکون ہے جو کسی انسان کی موجودگی آپ کے دل میں پیدا کرتی ہے، کیونکہ آخر میں انسان ایک ایسے گھر کی تلاش میں ہوتا ہے جہاں اسے صرف چھت نہیں بلکہ سکون بھی ملے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رشتے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ محبت، عزت، سمجھداری، مالی استحکام یا ذہنی سکون؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔